بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 28واں پارہ، اس کے اندر موجود 9 صورتیں لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ایک ترتیب میں ان صورتوں کا ذکر کروں گا، لیکن ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں تو بہت دلچسپ ہے، شاید آپ لوگوں کی نظر میں نہ ہو، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ واحد پارہ ہے کہ جس میں 2 سے زیادہ صورتیں ہیں اور ساری کی ساری صورتیں مدنی ہیں۔ 28واں پارہ واحد پارہ ہے جس کی ساری صورتیں مدنی۔ تو مدنی صورتوں میں ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے عقائد کے ساتھ دیگر معاملات بھی ہیں۔ آپ ابھی غور کیجئے گا، پہلی ہی سورہ مبارکہ سورہ مجادلہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی لیے ہوئے ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے کئی اور احکامات، مثلا پہلی بات آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک زہار کا موضوع بیان ہوا ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر گزرا تھا، یہاں پہ مفصل بیان ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت خولہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شوہر اوس بن صامت کی شکایت کرنے لگیں کہ ایک بار وہ اپنے ذہنی جو ہے وہ قابو میں نہیں تھے، توازن میں نہیں تھے، اور انہوں نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے۔ اب ماں کے ساتھ تو نکاح حرام ہوتا ہے، عرب میں رواج تھا کہ جو کوئی اس طرح سے کہہ دے اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تمہارا نکاح ختم نہ ہو گیا ہو، تم اپنے شوہر کے لیے حرام نہ ہو گئی ہو۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدائی آیات نازل فرمائیں کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ جو لوگ زبان سے اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھے ہیں، وہ ان کے کہنے سے مائیں بن نہیں گئیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ ہاں، وہ اپنی زبان سے بڑی بے جا جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس جھوٹی بات کرنے سے یا یہ قسم کھا لینے سے کہ یہ میری بیوی میری ماں کی طرح ہے، تو کیا بس اتنی سی بات پر چھوڑ دیا گیا یا نکاح نہیں ٹوٹا تو باقی کوئی اور بات رہی نہیں؟ اللہ نے جب خود فرما دیا کہ بڑی بے جا بات یہ کی گئی تو پھر اس کا کفارہ بھی رکھا گیا ہے۔ اولذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا۔ اگر اپنی بات اب وہ واپس لینا چاہتے ہیں، جو زہار کر بیٹھے ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں، تو اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے وہ غلام آزاد کریں۔ اگر غلام نہیں تو پھر 60 مسلسل روزے رکھیں، اور اگر روزے رکھنے کی سکت نہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ جو ہے کفارہ رکھا گیا ہے زہار کا۔ آگے بڑھتے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں، تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سرگوشیاں کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر آپ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو حکم فرمایا، چلیے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہودی اور منافقین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو سرگوشیاں کرتے، زبان پھیر کے باتیں کرتے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے۔ اللہ نے نبی کو یہ تعلیم بھی دی کہ جواباً انہیں صرف وعلیکم کہا کرو، جیسے وہ تمہارے لیے جو کہہ رہے ہیں تم بھی ان کے لیے ویسا ہی کہہ دیا کرو۔ اور دوسرا
یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم سرگوشیاں کرو بھی تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو اللہ کی نافرمانی والی کوئی سرگوشی، کوئی ظلم والی سرگوشی، کوئی گناہ والی سرگوشی مت کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشی کرو بھی تو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے۔ سورہ نساء میں بھی ذکر ہے کہ زیادہ تر سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 10 میں بھی ذکر ہے کہ انما النجوى من الشیطان، کہ یہ سرگوشیاں تو شیطان کا بہکاوا ہوتی ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، بچنا چاہیے ہمیں اس سے۔ اور پھر اسی چیز کا ذکر آگے چل کر آخر میں جو شیطان کا بہکاوا میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہ بیان فرمائے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر شیطان کے کہے پر چل نکلتے ہیں، اور شیطان انہیں بہکا کر اللہ کے رستے سے دور لے جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ حزب الشیطان ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم، دردناک عذاب۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے، جو ان اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑنے والوں سے دور رہنے والے، جو شیطان کے بہکاوے سے دور رہنے والے، تو ان کا جو ہے نام اللہ نے رکھا حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ پھر بات کروں تو دوسری سورہ اس جو ہے پارے میں 28ویں پارے میں سورہ حشر ہے، اور یہی 2 صورتیں سورہ مجادلہ اور سورہ حشر ہیں جن میں 3 رکوع ہیں۔ اس کے بعد تمام صورتوں میں 28ویں پارے کی 2 رکوع ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اختتامی جو آیات ہیں 3، وہاں اپنی صفات کاملہ کا ذکر کیا، اور انسان کے سامنے اپنی صفات پیش کرتے ہوئے یہ چیلنج رکھا کہ بتاؤ تو صحیح کسی اور میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر موجود ہو تو پھر اسے بھی معبود مانو، اس کے سامنے بھی ماتھا ٹیکو، لیکن جب اللہ کے سوا کوئی اور ان صفات کا حامل نہیں تو پھر جان رکھو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ نے یہ اپنی صفات گنوائیں اور سب اچھے نام فرما دیے، سب اچھی صفات فرما دی کہ صرف اللہ ہی کو لائق۔ بتاؤ تو صحیح کسی اور میں کوئی ایک صفت اس طرح سے دائمی، ہمیشہ رہنے والی، خود سے جو حاصل ہو اور پھر کامل ترین درجے میں کسی اور میں ہو تو لاؤ اسے بھی معبود کے طور پر، لیکن جب نہیں تو پھر جان لو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی اگر میں آیت نمبر 10 کو دیکھتا ہوں، اس سے پہلے آیت نمبر 9 کو دیکھتا ہوں، تو مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتفاق، ان کا اخوت کا رشتہ جو ہے اس کا بیان ملتا ہے کہ وہ باہمی رشتے میں کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کی ضرورت ان کی اپنی ضرورت سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ دوسروں کی ضرورت کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے خود گھاٹے میں رہ لیں، فاقوں سے رہ لیں۔ پھر اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، آپ دیکھیے گا آیت نمبر 10 میں کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہم کو بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کی دولت دل میں لیے دنیا سے جا چکے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کبھی کوئی جو ہے وسوسہ، کوئی برا خیال مت لانا کہ انک رؤوف الرحیم، تو ہی شفقت برتنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا سکھائی گئی۔
خیر ہی مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر۔ ایک حدیث کے مطابق جو 6 حقوق ہیں کہ سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو قبول کرے، جب اسے جو ہے بیمار پڑ جائے تو عیادت کے لیے جائے، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے، اگر اس کے سامنے چھینکے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، اور چھٹی جو ہے وہ جو چھٹا حق ہے و نصح لہو، خیر ہی کرتا رہے اپنے مسلمان بھائی کی، چاہے وہ اس کے سامنے موجود ہے یا غیر موجود، یہ ایک حق ہے۔ پھر آگے بڑھوں، سورہ ممتحنہ، جیسے کہ نام ظاہر کر رہا ہے امتحان لینا، یہاں 2 جو ہے وہ امتحانوں کا ذکر جو ہے وہ ایک طرح سے ہے جو میں سمجھ پایا۔ ایک تو ایمان والوں کے اپنے ایمان کا امتحان ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی دوستیاں، ان کی یاریاں، ان کا لگاؤ مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کافرین کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ مبارکہ میں اسی چیز کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 1 لے لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت بنانا میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست۔ کہیں آخری آیات کی طرف چلے جائیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو انہیں دوست مت بنانا جو اللہ کے دشمن تو ہیں ہی لیکن اللہ نے ان پر غضب بھی نازل کیا۔ یہود اور نصارہ، وہ قومیں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی رہیں، اللہ کے نافرمان لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں جو ہے آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر بھی اس کا ذکر، پھر ایک اہم موضوع اس کے اندر بیعت ہے۔ 12ویں آیت میں، آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی یہ بھی بیان کیا کہ اسلام جب لاتے ہو تو بیعت کرتے ہو، جو عہد باندھتے ہو اس میں جو باتیں طے کرتے ہو اس میں چلنا بھی ہے۔ اگرچہ کہ یہاں ایمان لانے والی عورتوں کا ذکر ہے لیکن ان سے عام مراد، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب ایمان لانے والی یہ عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں اور وہ بیعت کرنا چاہیں، کن باتوں پر؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، فحاشی کا کام نہیں کریں گی، اللہ اور اس کے رسول کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو ایسی باتوں کی ان سے بیعت لیجئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی، یعنی ایک طرح سے ہم سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ کام نہ کریں۔ پھر چوتھی سورہ مبارکہ ہے سورہ صف، اس کی آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو اسی آیت مبارکہ میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مبشرن، کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی انجیل مقدس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ بشارت موجود کہ ان کے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد احمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ سورہ صف میں ہی اس کے بعد 10، 11 اور 12 نمبر آیت میں ایک تجارت کا ذکر ہے۔ وہ تجارت کون سی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں بتا نہ دوں تم کو، علی تجارت، ایک تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر جہاد کرتے ہو اپنے مال کے ساتھ، نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر تم یہ کر گزرو تو تم نے اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر لی، اور اب اس کا نتیجہ یہ کہ تم جنت میں، بالا خانوں میں، مساکن طیبۃ، پاکیزہ گھروں میں جو ہے وہ جاؤ گے جنت کی، اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ جمعہ جو ہے اس میں جمعہ کی فضیلت دوسرے رکوع میں فرمائی۔ یہود و نصارہ کے لیے بھی دن مقرر تھے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا عبادت کے لیے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا گیا، لیکن ان دنوں میں ان کے لیے سودا سلف، خریدنا بیچنا، تجارت کرنا، خرید و فروخت اور روزمرہ کے کام منع ہوتے تھے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے
فضل فرمایا ایمان والوں پر کہ نماز جمعہ تو فرض کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ہاں جب نماز کا وقت ہوا ہے تب تم بھی مال و دولت خرید و فروخت چھوڑ دو، لیکن وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ اور اللہ کا فضل پھر سے تلاش کرو۔ مسلمانوں کے لیے یہ رعایت جمعے کے دن موجود ہے۔ پھر آگے بڑھوں تو سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون جو ہے اس کے آپ اگر دیکھتے ہیں تو 9ویں 10ویں 11ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا، یہ اس کا مال و دولت، اولاد، یہ سب کے سب دنیا کا مال ہیں، اور یہ دنیا کا مال تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اس بات کا خیال رکھنا۔ یہ آخری آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آخری آیات جو ہے وہ خصوصی طور پر تلاوت فرماتے، جیسے کہ دیکھیے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ خسارے کی زندگی میں جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہارے پاس ہی رہ جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے عذاب کے مستحق ٹھہرو۔ یاد رکھو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، یہ تم یاد رکھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا یہ مال تمہارے پاس رہے اور تم خرچ نہ کرو، اور تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ یہ کہتا پھرے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں مہلت نہ دی کہ میں دنیا میں رہتا اور تیرے جو ہے وہ نام کا صدقہ کرتا، تصدیق کرتا اور نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ یاد رکھیے جب تک یہ مال پاس موجود ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اجر کماتے رہیے۔ پھر سورہ تغابن کا ذکر ہے، اور سورہ تغابن میں سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اس کی تبلیغ کی گئی ہے ہمیں۔ پھر سورہ طلاق موجود ہے۔ سورہ طلاق میں طلاق کے ساتھ ساتھ عدت کا موضوع جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ عدت کیا ہوتی ہے، عدت کیسے گزاری جائے گی۔ یاد رکھیے گا طلاق والی عورت کی عدت جو ہے وہ 3 ماہواری ایام ہیں۔ پھر لیکن اگر ایسی کوئی بوڑھی عورت ہوگی جس میں وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، یا ایسی بچی ہے جس میں وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، تو واللائی یئسن من المحیض، تو اللہ نے خود فرما دیا کہ بوڑھی جو عورتیں ہو چکی ہوں ان کی عدت سیدھی 3 ماہ ہے، یا چھوٹی عمر کی بچیوں کی 3 ماہ عدت ہوگی سیدھی۔ اور اسی اندر ہی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی جو عورتیں ہوں گی اگر انہیں طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہو، جس دن اولاد پیدا ہوگی اسی دن ان کی عدت مکمل ہو جائے گی، اور جو ہے اس کے بعد وہ چاہیں تو جہاں چاہیں وہ دوبارہ نکاح کر سکیں گی۔ پھر تقوی کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ تقوی کا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ آپ سنیے گا اس کی آیت نمبر 3 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور رستہ پیدا فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا کبھی اس نے حساب ہی نہ رکھا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ کم از کم دل میں اللہ کا ڈر رکھ کے تو دیکھیے، ایمان کی دولت سے دل کو منور کر کے تو دیکھیے۔ آخری سورہ مبارکہ اس پارے کی سورہ تحریم حرمت، وہ ایک واقعہ جو ہے شروع میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اس بنا پر کہ ان سے کہا گیا کہ ان کے منہ سے منہ مبارک سے بو آ رہی ہے، تو آپ نے کہہ دیا اچھا اگر وہ خاص قسم کا ایک شہد پینے سے منہ سے بو آتی ہے تو میں آئندہ وہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ آپ کی بیویوں کی طرف سے جب یہ بات کہی گئی منہ مبارک سے بو آنے کی، تو آپ نے یہ کہہ دیا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو کیوں اپنے اوپر حرام کرتا ہے وہ چیز جو اللہ نے تیرے لیے حلال رکھی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک،
اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نیک اور بد عورتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی مثال اور بد عورتوں کی مثال دی۔ بد عورتوں کے لیے، بری عورتوں کے لیے مثال دو دی گئیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ اگرچہ پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان رہیں، اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ اور دوسری طرف آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ کے اوپر ایمان لے آئی تو اللہ نے نیک ترین عورت جو ہے اس میں اس کا شمار کیا، اگرچہ کہ خود کو خدا کہنے والے فرعون کی بیوی تھی۔ اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کا آخری یہاں حصے میں ذکر ہے سورہ مبارکہ کے۔ ایک بات اس کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں، نجات صرف تعلق سے جو ہے وہ ممکن نہیں، ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا ابو لہب بھی نجات پا جاتا، جس نے آپ کی پیدائش پہ 70 اونٹ قربان کیے تھے، لونڈیاں آزاد کی تھیں، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں، اس کی بربادی پر پوری سورہ لہب نازل کی ہے 30ویں پارے میں۔ یہاں پر بھی پیغمبروں کی بیویاں عذاب پانے والوں میں ہیں، لیکن خود کو خدا کے برابر سمجھنے والے فرعون جس کو اللہ نے غرق کر دیا، اس کی بیوی کا انجام نیک عورت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ایمان کی دولت کو دل میں زندہ رکھنا ہے، جو میرے اور آپ کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔